بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان کے اندر کرٹیکل سچویشن بن چکی ہے اور اسی کرٹیکل سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کور کمانڈرز کانفرنس جو پاکستان کے اندر سب سے بڑا پلیٹ فارم سمجھا جاتا ہے، جہاں تک ملٹری کمانڈ کی بات آتی ہے، ملٹری کمانڈ اسٹریٹجی پلاننگ، ملک کے اندر حالات و واقعات اور یہ تمام چیزیں جب بھی ملک کے اندر کوئی کرٹیکل سچویشن بنتی ہے، جب بھی کوئی انٹرنل یا ایکسٹرنل تھریٹ آتا ہے، تو اس کے بعد یہ بڑی اہم ترین کانفرنس یا اہم ترین میٹنگ یا اجلاس ہوتا ہے، اور اس کے اندر نہ صرف انٹرنل تھریٹ کو ڈسکس کیا جاتا ہے بلکہ ایکسٹرنل تھریٹ کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اب جو پاکستان کے اندر پچھلے ایک سال سے جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اور اس کے کانٹیکسٹ میں یہ جو میٹنگ ہوئی، یہ جو اجلاس ہوا، یہ جو کانفرنس ہوئی کور کمانڈرز کی، یہ بڑی اہم ترین کانفرنس ہے اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اور بڑے اہم ترین معاملات کے اوپر ڈسکشن ہوئی۔ اس کا ایجنڈا جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کا ایجنڈا جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کے اندر جو کرٹیکل سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں اس ایجنڈے کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، اور اسی کے حوالے سے یہ تمام کی تمام ڈسکشن ہوئی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر یہ جو پچھلے دنیں جو 4-5 دنوں کے اندر جو حالات و واقعات بنے، جس طریقے سے ملک کے اندر انتشار خلفشار، ملک کے اندر ایک خانہ جنگی کی صورتحال اور ملک کے اندر جلاؤ گھیراؤ اور اس طرح کے جو واقعات ہوئے، اس کے اوپر سب سے پہلے نوٹس لیا گیا اور اس کے اوپر ڈسکشن کی گئی۔ یہ سب سے پہلا ایجنڈا تھا، پہلا ایجنڈے کی جو آئٹم تھی اس پوری کانفرنس کے اندر، وہ سب سے پہلے تھی، اور اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کی گئی اور دیکھا گیا کہ یہ سچویشن آخر کس طرح سے پیدا ہوئی۔ دیکھیں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ سچویشن کس طرح سے پیدا ہوئی۔ وہاں پر پوری کی پوری بریفنگ دی گئی، وہاں پوری پریزنٹیشن دی گئی، وہاں پر کس طریقے سے یہ جو اہم ترین جو ملٹری انسٹالمنٹس ہیں، ملٹری بلڈنگز ہیں، جس کے اندر GHQ، کور کمانڈر ہاؤس، اس کے علاوہ جو عسکری ٹاور ہے لاہور کے اندر وہ، اور اہم ترین عمارات، اہم ترین بلڈنگز، اہم ترین جو پوائنٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس حوالے سے باقاعدہ پوری بریفنگ دی گئی۔ خاص طور پر جو 2 اہم ترین پوائنٹس تھے وہ تھے GHQ اور ایک کور کمانڈر۔ یہ 2 پوائنٹس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا اور اس کے بارے میں بڑی ڈسکشن کی گئی۔ آپ نے اب اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، جو لاہور کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو حملہ ہوا ہے اور GHQ پنڈی کے اندر جو حملہ ہوا، اس کی بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوئی، اور اس کے اوپر آرمی چیف اور تمام کے تمام کور کمانڈرز نے، دیکھیں یہ اصل میں معاملہ ہوا ہے لاہور کے کور کمانڈر کے ساتھ، اور لاہور کے کور کمانڈر کے حوالے سے بہت سی افواہیں، بہت سی خبریں بھی چلوائی گئی، بہت کچھ کہا گیا سوشل میڈیا کے اوپر، اس حوالے سے بڑی رومرز بھی چلتی رہی۔ اس میں یہ کہ لاہور کے کور کمانڈر نے بات ماننے سے انکار کر دیا، جنرل عاصم منیر کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں کنٹرول نہیں کروں گا، میں سنبھالوں گا نہیں، میں سچویشن کو دیکھوں گا نہیں، میں مانیٹر نہیں کروں گا۔ میں اس سے پہلے ہی لاہور کا کور کمانڈر یہاں سے چلا گیا، جس کے بعد اس کی ٹرانسفر کر دی گئی اور اب نیا کور کمانڈر لگا دیا گیا۔ تو سب سے پہلے وہاں پہ ڈسکس ہوا کہ لاہور کا کور کمانڈر اور پنڈی کے اندر جو GHQ کے اوپر حملہ ہوا ہے یہ کس طریقے سے کیا گیا، کن لوگوں نے کیا، اور جنرل عاصم منیر نے کلیئر پیغام بھیجا ہے، بڑا کلیئر اور 2 ٹوک پیغام بھیجا ہے کہ جن لوگوں نے بھی، دیکھیں عمران خان نے تو کہہ دیا، عمران خان نے تو 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ اصل میں اس سازش کے پیچھے، اس پلان کے پیچھے جو ہاتھ ہے، جو اس کے پیچھے سارا پلان کرنے والا ہے، وہ حکومت ہے۔ حکومت نے یہ سارا پلان کیا، حکومت نے یہ ساری پلاننگ اور سازش کی، حکومت نے یہ ساری کی ساری حرکت کی اور سارا پلان تیار کر کے سارا ملبہ جو ہے وہ PTI کے اوپر ڈال دیا۔ یہ عمران خان نے آج سے 1-2 دن پہلے جب عمران خان کو رہا کیا گیا تو عمران خان نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے جو خطاب کیا، اس خطاب کے اندر جو سب سے پہلے جس چیز کو مینشن کیا وہ یہی تھا کہ پاکستان کے اندر یہ جو انتشار خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، یہ ابھی پلان نہیں بنا، یہ حکومت کا بڑی دیر سے پلان بنا ہوا تھا، اور انہوں نے اسی طرح سے کرنا تھا کہ عمران خان کو اریسٹ کر کے، عمران خان کو جیل میں ڈال کے، عمران خان کو پکڑ کے پیچھے سے ہم جو حالات پیدا کریں گے، احتجاج ہوگا، پروٹیسٹ ہوگا، اور اس پروٹیسٹ کی آڑ میں وہاں پر ہم اپنے نون لیگی گونڈے، گلو بٹ اور اس طرح کے لوگوں کو گھسیڑیں گے اور حملہ کروا دیں گے پاکستان کی جو ملٹری، پاکستان کی جو حساس ترین عمارتیں ہیں ان کے اوپر، اور یہ پلان ہوا۔ تو اس میں اب آرمی چیف جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے اور جو اہم ترین پلیٹ فارم ہے، اس نے 2 ٹوک پیغام بھیجا کہ اس حملے کے پیچھے، اس واقعے کے پیچھے، اس پوری سچویشن کے پیچھے، اس خانہ جنگی کے پیچھے، انتشار خلفشار، جلاؤ گھیراؤ کے پیچھے جو بھی بندہ ہے،
جو بھی شخص ہے، جو لوگ اس میں شامل ہیں، تمام لوگوں کو نہ صرف اسپیشل کورٹس کے اندر، ملٹری کورٹس کے اندر، وہاں پر آرمی ایکٹ کے تحت اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور ان کے خلاف تمام کے تمام معاملات چلائے جائیں گے، مقدمہ کیا جائے گا اور ان کے خلاف ٹرائل کیا جائے گا۔ یہ تو پہلا ایجنڈا تھا۔ دوسرا جو اہم ترین جو پریس ریلیز نکلی، اس میں جو دوسرا اہم ترین ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ حکومت کو اب پیغام دے دیا گیا، دو ٹوک انداز میں کلیئرلی بتا دیا گیا کہ آپ نے ملک کے اندر، دیکھیں اس میں 3 چیزیں مینشن کی ہیں جو کہ تباہی اور بربادی ہوئی ہے، اور اس کو ٹھیک کرنا ہے، یہ کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر 3 چیزوں کو مینشن کیا گیا جو حکومت جس کی براہ راست ذمہ دار ہے۔ ایک اس میں ذکر کیا گیا اکنامک انسٹیبلٹی، یعنی کہ معیشت کی تباہی اور بربادی۔ دوسرا اس کے اندر سیاسی جو عدم استحکام ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی، اور تیسری اس کے اندر بات کی گئی کہ فوراً جمہوریت کو ٹریک کے اوپر لایا جائے۔ جمہوریت کو ٹریک کے اوپر لانے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں۔ یہ 3 اہم ترین چیزیں حکومت کو بتا دی گئی ہیں۔ اب اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہے، اور تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، اور یہ کور کمانڈرز کی جانب سے جو اہم ترین پلیٹ فارم ہے پاکستان کا، جس کو ہیڈ کرتے ہیں جنرل عاصم منیر، اور باقی تمام کے تمام کور کمانڈرز اس میں ہوتے ہیں اور اہم ترین جرنیل ہوتے ہیں، ان کی جانب سے حکومت کو بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کے لیے، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام لانے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انکلوڈنگ پی ٹی آئی، عمران خان اور باقی تمام لیڈرشپ اور اہم ترین اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے مذاکرات کیے جائیں تاکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے، اور اس کے ساتھ ہی یہ چیز لنک ہے کہ پاکستان کے اندر اکنامک اسٹیبلٹی آنی چاہیے۔ جو اکنامک یہ واضح انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پچھلے 12 مہینے 1 سال میں اس حکومت نے جو کارکردگی دکھائی وہ اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک زیرو ہے۔ انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، پٹھا بٹھا دیا، معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ اکنامک اسٹیبلٹی بڑی ضروری ہے، اور تیسرا یہ کہا کہ جمہوریت کو ٹریک کے اوپر لائیں، جمہوریت کی ڈائریکشن ٹھیک کریں۔ جمہوریت ڈی ٹریک ہو چکی ہے، اس کو ٹریک کے اوپر لانے کی ضرورت ہے، اور یہ کلیئر میسج اور انڈیکیٹ کرتا ہے کیٹیگوریکلی کہ الیکشن کی طرف جایا جائے، الیکشن کی طرف معاملات کو لے کر جائیں۔ اس میں یہ تینوں چیزیں مینشن کر دی گئی ہیں، اور تینوں چیزیں یہ اہم ترین جو کانفرنس جو کہ بڑی دیر تک جاری رہی، کئی گھنٹوں تک جاری رہی، اس کے اندر یہ 3 اہم ترین چیزیں حکومت کو بتا دی گئی ہیں، حکومت کو کہہ دیا گیا ہے۔ باقی تو معاملات ہونے ہیں جو ہونے ہیں، لیکن اس میں جو اہم ترین معاملات اکنامک اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور آگے الیکشن، یہ حکومت کو بتا دیا گیا۔